ناظرین السلام علیکم، زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ایران کروز میزائل سے اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے، امریکہ کی اسرائیل کو وارننگ۔ سعودی عرب کی جانب سے فلسطینی متاثرین کے لیے 45واں طیارہ مصر پہنچ گیا۔ اسد الدین اویسی نے آج بہادرپورہ حلقے کے کئی علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے مجلس کے حق میں ووٹ دینے کی عوام سے کی اپیل۔ کے کویتا کا دہلی شراب اسکیم میں اہم رول، سی بی آئی کا بیان۔ کے ٹی آر کل کویتا سے کریں گے ملاقات۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ امریکہ نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ ایران اس پر کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ حکام کا کہنا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر ممکنہ حملے کے پیش نظر بڑی تعداد میں کروز میزائل ڈرون تیار کر لیے ہیں اور وہ سفارت خانے میں ہلاک ہونے والے نمائندوں کا بدلہ لے سکتا ہے۔ امریکی اعلیٰ حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر ممکنہ حملے کے لیے 10 سے زائد میزائل تیار کر لیے ہیں۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ اسرائیل پر حملے کا ایران کو بھرپور جواب دیں گے۔ ہم اسرائیل کے دفاع سے واقف ہیں اور اس کی حمایت کریں گے۔ ایران کو اس کے مقصد میں کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ واضح ہے کہ ایران نے 1 اپریل کو اپنے سفارت خانے کے احاطے پر کیے گئے اسرائیلی فضائی حملے کا بدلہ لینے کا عزم ظاہر کیا تھا۔ حملے میں ایک اعلیٰ ایرانی جنرل اور 6 دیگر ایرانی فوجی افسران ہلاک ہو گئے تھے۔ جمعہ کے روز سعودی عرب کی جانب سے فلسطینی عوام کے لیے امدادی سامان لے کر 45واں طیارہ مصر پہنچ گیا۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق شاہ سلمان مرکز کی جانب سے ارسال کیے جانے والا طیارہ مصر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچ گیا ہے، جہاں سے سامانوں کو ٹرکوں کے ذریعے غزہ پٹی میں متاثرین کے لیے بھیجا جائے گا۔ واضح ہے کہ سعودی عرب کے شاہ سلمان مرکز کی جانب سے فلسطین کے متاثرین کی بحالی اور امداد کے لیے اب تک 44 طیارے روانہ ہو چکے ہیں، جبکہ امداد کی ترسیل کا سلسلہ بحری کے ذریعے بھی جاری ہے۔ ارسال کیے جانے والے امدادی سامان میں اشیاء خوردونوش کے علاوہ روزمرہ کی ضروریات کی چیزیں شامل ہیں، جبکہ ادویات اور طبی لوازمات کی بڑی کھیپ پہلے ہی بھیجی جا چکی ہے۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے آج بہادرپورہ حلقے کے فلک نما، ہاشم آباد، الجبیل کالونی، فاطمہ نگر اور فاروق نگر کے علاوہ دیگر علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور مجلس کے حق میں ووٹ دینے کی اپیل کی۔ بتا دیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے لوک سبھا انتخابات کی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے، جبکہ صدر مجلس نے عید کے فوری بعد کل سے ہی اپنی انتخابی مہم کا آغاز کیا۔ اس دورے اور عوام سے ملاقات کے دوران جگہ جگہ اسد الدین اویسی کا عوام کی جانب سے شاندار استقبال کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر مقامی رکن اسمبلی محمد مبین اور کارپوریٹرز کے علاوہ محبان مجلس کی کثیر تعداد موجود تھی۔ میں سعود الدین اویسی آپ تمام اہلیہ نے محلہ سے اپیل کرنے آیا ہوں، 13 مئی کو مجلس کوٹ دے کر کامیاب کریے۔ وطن کا نشان ہے CAA کالے قانون کے خلاف مجلس کوٹ دے کر کامیاب کریے۔ دہلی کی راؤس ایونیو کورٹ نے شراب گھوٹالے معاملے میں BRS MLC کے کویتا کو CBI کی تحویل میں دے دیا ہے۔ CBI نے کویتا کو 5 دنوں تک تحویل میں دینے کی خواہش کی تھی، تاہم عدالت نے 3 دن کے لیے کویتا کو CBI کی تحویل میں رکھنے کی اجازت دے دی ہے۔ کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں کویتا کو CBI مرکز منتقل کر دیا گیا۔ اس مہینے کی 15 تاریخ کو صبح 10 بجے انہیں عدالت میں حاضر ہونا پڑے گا۔ شراب کیس میں CBI نے کویتا کو اہم ملزم بتایا ہے اور یہ بھی کہا کہ انہوں نے تحقیقات کے دوران تعاون نہیں کیا، اسی لیے تحویل میں دینے کی خواہش کی گئی ہے۔ سر تھوڑا سائڈ نہیں دے تھوڑا سائڈ ہو جائیے۔ ہاں میں نے بول دیا ہو جائے گی، کروا دے گا کوئی۔ کہ کویتا جی جے تلنگانہ میڈم CBI نے اریسٹ کر لیا آپ کو، سوال پوچھ تاچھ کے بعد اریسٹ کر لیا CBI نے۔
تلنگانہ کے سابق وزیر و BRS کے کارگزار صدر KTR اتوار کے روز دہلی میں اپنی بہن کے کویتا سے ملاقات کریں گے۔ شراب گھوٹالے معاملے میں تہاڑ جیل میں بند کے کویتا سے KTR کی ملاقات ہوگی۔ مرکزی جانچ ایجنسی نے کویتا کو اس معاملے میں اہم سازشی قرار دیا ہے۔ صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی نے کہا کہ پرانے شہر کی ترقی کے لیے مجلس کام کرتی آ رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نئی حکومت کی تشکیل کے بعد بھی انہوں نے پرانے شہر کی ترقی کے لیے کئی کام کروائے ہیں۔ یہ انشاءاللہ تعالی جہاں تک ڈیولپمنٹ کی بات ہے، ہم ڈیولپمنٹ کراتے آئے ہیں اور کرواتے رہیں گے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب حیدرآباد میں آج سے 4 سال پہلے ڈیلیوج آیا تھا تو جس علاقے میں آج ہم پد یاترا کیے وہ تقریباً علاقہ پانی میں تھا، مگر پورے سٹی میں آپ GHMC کے لوگوں سے پوچھئے، سب سے پہلے نالا وائڈننگ کا کہیں کام ہوا یہاں پر ہوا۔ چندرائن گٹے میں تو اس سے پہلے اکبر الدین اویسی کرائے تھے۔ ہم لوگ یہاں کی جنتا کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آگے بڑھ کر اپنے گھر کو دیے اور بڑا نالا ہم یہاں پر تعمیر کیے۔ ابھی بھی آگے 2-3 بٹس باقی ہیں، تو ڈیولپمنٹ کے اوپر کوئی کمپرومائز MIM نے کبھی کیا نہ کریں گے۔ اور پھر نئے چیف منسٹر کو ہم نے ان سے ریکویسٹ کیا تھا ریونت ریڈی سے کہ آپ جو ہے اولڈ سٹی میں جو ایک لائن میٹرو کا رکا ہوا ہے، پورا کام تو میٹرو کا اولڈ سٹی میں آ گیا، صرف ایک لائن جبلی بس سٹینڈ سے فلک نما کا، تو وہ خود آئے چیف منسٹر آ کر اس کا فاؤنڈیشن سٹون ڈالے۔ اور پھر وہ لوگ ایک ایئرپورٹ لائن بنا رہے ہیں جو ناگول سے LB نگر سے، تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ چندرائن گٹا پر اس کا اسٹیشن بنائیے، وہ 3rd اسٹیشن ہوگا، پھر یہاں سے مائلاردوپلی سے جہاں پر پھر ایئرپورٹ جائے گی۔ تو روڈ وائڈنگ کے لیے بھی میں چیف منسٹر سے مل کر 200 کروڑ روپے روڈ وائڈنگ کے منظور کرایا ہوں، صرف 4 علاقوں کے لیے 200 کروڑ میں کام شروع ہوا ہے، اس کو ایکچولی چاہیے کم سے کم 800 کروڑ، 200 کروڑ میں تو اب چیکس جاری ہو گئے۔ تو یہ ڈیولپمنٹ کے اوپر کوئی کمپرومائز MIM پارٹی نے نہیں کیا، اور ہم ہر جگہ پر بلا لحاظ مذہب و ملت ڈیولپمنٹ کا کام MIM پارٹی کرواتی آئی ہے اور کروا کر رہی۔ تلنگانہ کی کھمم ٹاؤن میں نامناسب نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کے خلاف ٹریفک پولیس نے کارروائی کی۔ پولیس نے غیر قانونی طور پر چلائی جانے والی بائکس کو ضبط کرتے ہوئے ان بائکس کو پولیس اسٹیشن منتقل کیا۔ ٹاؤن کے ZP کوڈالی علاقے میں یہ خصوصی مہم چلائی گئی اور تقریباً 100 ٹو ویلروں کو ضبط کر لیا گیا۔ سید منصور احمد قادری ریاستی حج کمیٹی ممبر کرناٹک و صدر انجمن خادم الحجاج ضلع بیدر نے آج حضرت سید شاہ عزیز الدین قادری ضلع صدر حج سوسائٹی سنگاریڈی سے ان کی قیامگاہ پہنچ کر ملاقات کی اور 14 اپریل بروز اتوار جامع مسجد چوک بیدر میں منعقد ہونے والے ریاستی حج تربیتی کیمپ میں مدعو کیا، اور آخر میں اپنا ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے ضلع سنگاریڈی کے عازمین حج سے بھی شرکت کی خواہش کی۔ اس موقع پر سید شاہ حسام الدین قادری، سید محب الدین قادری، صدر میلاد کمیٹی ظہیر آباد، سید فرحان قادری، محمد پرویز شاہ علی، سید تبریز قادری اور دیگر بھی موجود تھے۔ واضح رہے کہ پڑوسی ریاست کرناٹک کے معروف شخصیت سید منصور احمد قادری گزشتہ 25 سالوں سے خادم الحجاج کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ الحمدللہ آج میں ظہیر آباد جناب عزیز قادری صاحب کے گھر تشریف لایا ہوں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ 14 اپریل اتوار کو بیدر میں ایک عظیم الشان عازمین حج کا ایک تربیتی کیمپ رکھا گیا ہے۔ یہ کیمپ دیگر منعقد ہونے والے تمام کیمپوں سے بالکل مختلف اور منفرد ہے، کیونکہ دیگر کیمپوں میں بعض حضرات صرف بیان سے کام لیتے ہیں، بعض حضرات کسی حد تک عملی تربیت دیتے ہیں، کعبۃ اللہ شریف وغیرہ کا ماڈل بناتے ہیں، احرام باندھنے کا طریقہ اور طواف کا طریقہ وغیرہ بتاتے ہیں۔ لیکن جس کیمپ کی میں بات کر رہا ہوں، یہ جناب اعجاز صاحب بنگلور کے KS آفیسر ہیں۔ وہ گزشتہ 25-30 سالوں سے یہ عازمین کو تربیت دیتے رہے ہیں۔ وہ بالکل ڈیجیٹل ٹریننگ دیتے ہیں، LED کے اوپر پروجیکٹر کے ذریعے تمام ان مقامات کی وہ نشاندہی کرتے ہیں جہاں جہاں سے عازمین کو گزرنا پڑتا ہے، اور جو معاملات ان کو درپیش آتے ہیں وہ ساری باتوں کی باضابطہ ڈیجیٹل اور فوٹوگرافی کے ذریعے
वो बेहतरीन अंदाज में ट्रेनिंग देते हैं। मैं गुज़िश्ता 25 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह बीदर अंजुमन खादिमुल हुज्जाज के नाम से आज़मीन हज की खिदमत में लगा हुआ हूँ। लेकिन ये जो ट्रेनिंग होती है, ऐसी ट्रेनिंग बहुत ही कम होती है। हमेशा ये डिविजनल सतह पर गुलबर्गा में कैंप होता था। इस मरतबा हमारे वज़ीर हज कर्नाटका जनाब रहीम खान साहब ने खुसूसी दिलचस्पी लेकर बीदर में इस कैंप को रखा है। तो 14 अप्रैल यानी परसों इतवार को ये कैंप जामा मस्जिद निज़ चौबारा बीदर पर मुनक़िद है और सुबह 9 बजे से इस कैंप की शुरुआत होगी। मैं ज़िला संगारेड्डी के तमाम आज़मीन हज को, ज़हीराबाद, नारायणगढ़, तमाम ज़िले के आज़मीन हज को दावत देने के लिए यहाँ आया हूँ कि वो इस कैंप में ज़रूर शरीक रहें और इस कैंप से इंशाअल्लाह ताला तमाम आज़मीन को काफ़ी तक़वियत मिलेगी और बहुत बेहतरीन मुशाहिदे के ज़रिए उनको बात समझ में आएगी। वक्त बहुत कम है क्योंकि 9 तारीख से फिर आज़मीन की फ़्लाइट शुरू हैं। सिर्फ 3-4 कैंप हो सकते हैं और उसके अंदर ही जो है ना ये सारी बातों को समझना है। इसलिए मैं फिर एक बार ज़िला संगारेड्डी के तमाम आज़मीन हज से अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो 14 अप्रैल को इतवार को होने वाले इस कैंप में सुबह 9 बजे तक बीदर जामा मस्जिद पहुँच जाएं। आपके लिए वहाँ पर खुसूसी इंतज़ाम किए गए हैं। इंशाअल्लाह वहाँ पर हम हाजिर रहेंगे और मैं आपको भी दावत देता हूँ, जनाब अजीज़ खादरी साहब को और यहाँ के तमाम जो है ना हाजियों के खिदमत गुजारों को भी दावत देता हूँ कि वो भी बीदर तशरीफ़ ले आएँ और देखें कि किस तरह ये कैंप होता है और किस तरह ये मामला तय होते हैं। करीमनगर शहर में इंडियन ह्यूमन राइट्स काउंसिल तेलंगाना स्टेट चेयरमैन शेख चांद पाशा और उनकी टीम ने ईद उल फितर के मौके पर इंडियन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सोशल वर्कर नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट सैयद अब्दुल कलीम से मुलाकात की और इन्हें ईद की मुबारकबाद दी। इस प्रोग्राम में तेलंगाना स्टेट वाइस चेयरमैन सईद, चीफ सेक्रेटरी शेख चांद पाशा, कोर कमेटी मेंबर सैयद असगर हुसैन, शेख सोहेल और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अब्दुल्ला के अलावा दीगर मौजूद थे। सर अपना सर है वो तीनों भी आ जाओ। ईद उल फितर के मौके पर TNGOs हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के सदर SM हुसैनी मुजीब को मुबारकबाद पेश की गई। TNGOs स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार ने TNGOs यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के सदर SM हुसैनी मुजीब और सेक्रेटरी विक्रम की शालपोशी करते हुए गुलदस्ता पेश किया और इन्हें ईद की मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर दीगर भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। ईरान क्रूज़ मिसाइल से इसराइल पर हमला कर सकता है, अमेरिका की इसराइल को वार्निंग। सऊदी अरब की जानिब से फ़लस्तीनी मुतासरीन के लिए 45वां तैयारा मिस्र पहुंच गया। असदुद्दीन ओवैसी ने आज बहादुरपुर हल्के के कई इलाकों का दौरा करते हुए मजलिस के हक़ में वोट देने की आवाम से की अपील। के कविता का दहली शराब स्कैम में अहम रोल, CBI का बयान। KTR कल कविता से करेंगे मुलाकात। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान,
ناظرہ قرآن قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم، بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم، صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے، داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔